بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قد دركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدا کا گھر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرنا چاہیے. گھر خدا کا ہو اور یاد اللہ کے حبیب کو کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے بہت بڑی طاقت سے نوازا ہے کیونکہ میں انوکھا فرشتہ ہوں، سب نبیوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے انوکھی طاقت سے نوازا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل بتا کون سی طاقت سے نوازا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ یا رسول اللہ،
جب بھی کوئی ہمارے سامنے یا رسول اللہ کہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نبی علی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، تیار رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ پاک نے مجھے ایک انوکھی طاقت سے نوازا ہے۔ بولے کون سی طاقت سے نوازا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا کے اندر جتنے درخت ہے ان درختوں کے پتوں کا حساب میں لگا سکتا ہوں۔ پھر کہتے کہ یا رسول اللہ دنیا کے اندر جتنے زمین پر ریت کے ذرے ہیں یا رسول اللہ ان ریت کے ذروں کا بھی میں حساب لگا سکتا ہوں۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا کے اندر جتنے سمندر ہے، دنیا کے اندر جتنے سمندر ہے ان سمندر کے پانی کے کتنے قطرے بنتے ہیں یا رسول اللہ ان قطروں کا بھی میں حساب لگا سکتا ہوں۔ لیکن قربان جاؤ آپ کی امت پر، قربان جاؤ آپ کی امت پر، جب آپ کی امت آپ پر درود پاک پڑھتی ہے اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے، اتنی برستی ہے یا رسول اللہ ان رحمت کے قطروں کا حساب میں نہیں لگا سکتا۔ اللہ پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد قد قضا ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کا گھر بنایا۔ پہلے تو قرآن پاک کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہے نا بھائی، نماز قائم کرو۔ قرآن شریف میں 700 جگہ پر نماز کا ذکر ہے۔ کتنے؟ 700 جگہ پر نماز کا ذکر ہے۔ کوئی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ہے نا بھائی، نماز پڑھو۔ قرآن شریف ہم کو بتاتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب نماز ایک طرف پڑھنا ہے اور ایک طرف قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہو، نماز کے لیے اگر نماز کو قائم کرنا ہے تو مسجد کے بعد باہر نکلتے ہو تو تمہاری پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس طرح میں نماز میں خدا کے سامنے کھڑا تھا اسی طرح باہر بھی میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو انسان اگر نماز پڑھتا ہے اخلاق اچھے رکھے، کردار اچھے رکھے، خالی گولی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوائی کی خالی گولی کھانے سے اچھا نہیں ہوتا، وہ ہمارا وہم ہے، وہ ہمارا وہم ہے۔ لیکن گولی کے ساتھ پرہیزی دیتا ہے کہ تمہیں کھٹاس نہیں کھانی، تمہیں تیل والا نہیں کھانا، برابر۔ تو گولی کب اثر کرے گی؟ جیسا ڈاکٹر نے بتایا اس کے مطابق عمل کرو گے کہ بھائی یہ دوائی میں تمہیں یہ کھٹا نہیں کھانا، چھاچ نہیں کھانی، املی نہیں کھانی، تمہارے کیا ہے آلو نہیں کھانا، تیل نہیں کھانا، تم پرہیزی کرو گے تب جا کر کے گولی اثر کرے گی۔ اسی طرح نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، خالی نماز پڑھنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں پڑھنے کی بات الگ ہے یا قائم کرنے کی بات ہے؟ قائم کرنے کی بات ہے تو اللہ کہتا ہے نماز کے بعد جھوٹ نہ بولنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی برائی نہ کرنا، میرے محبوب کو حاضر و ناظر ماننا، تب تمہاری نماز قبول ہوئے گی۔ میرے حضور کے بارے میں اگر تم نے کچھ کہہ دیا، بولے یا اللہ وہ تو بتا کون سا حضور، اللہ یہ تو بتا کون سا نبی، تو اللہ کہتا ہے وہ نبی جس کے ساتھ میں نے نماز بھجوائی ہے، جس کے ساتھ میں نے نماز کا تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو یاد رکھنا ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے قائم کرنا۔ تو قائم کب ہوگی؟ جب نبی کی محبت ہوگی۔ اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو زندگی پر نماز پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ ایک بھی سجدہ اپنی بارگاہ میں سے نہیں فرمائے گا۔ درود پاک پڑھیے اللہ
وصحبه سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد القدر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز مسجد بنانے میں خرچہ ہوا ہے نا، مسجد بنانے میں خرچہ ہوتا ہے، حج کرنے میں خرچہ ہوتا ہے نا بھائی، زکات دینے میں خرچہ ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں حج کرنا آسان ہے، مسجد بنانا بھی آسان ہے، مسجد کو بھرنا وہ مشکل ہے. مسجد کو بھرنا یہ مشکل ہے. جس طرح سے انسان بغیر خوراک کے، بغیر انسان کھاتا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیوں گرا؟ بھوک لگی ہے، کمزوری آئی، بی پی لو ہو گئی، کیا کہتا ہے؟ بی پی میری لو ہو گئی، میں کھایا اور ٹائم 2 گھنٹے آگے چلا گیا، اس کے لیے میری بی پی لو ہو گئی. جس طرح نہ کھانے سے بی پی لو ہو جاتی ہے، اسی طرح نماز نہ پڑھنے سے ایمان بھی لو ہو جاتا ہے. ایمان بھی لو ہو جاتا ہے، پھر جسم کے اندر طاقت نہیں رہتی. ایک بزرگ جو ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے اور دیکھا کہ دوسرا ایک بوڑھا انسان جو ہے مسجد کے ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ بزرگ اس کے قریب گئے اور قریب جا کر کے سلام کری، دعا سلام کرا. اس کے بعد کہا کہ میرے کو کھڑا کر دے. کوئی کہتا ہے گوشت پاک تھے کھڑے کرنے والے، کوئی کہتا ہے گوشت پاک تھے. آپ قریب گئے اور قریب جانے کے بعد کہا کہ میرے کو کھڑا کر دے. دونوں بازو سے پکڑ کے کھڑا کر، دونوں بازو سے پکڑ کے کھڑا کرا تو بہت کمزور تھا. کھڑا کرنے کے بعد نام پوچھا کہ آپ کا نام کون ہے؟ تو کہنے لگے میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں. تو بولے ہے کون آپ؟ بولے میں خود مسجد ہوں، میں خود مسجد ہوں. لوگوں نے جوش میں تو مجھے بنا ڈالا ہے لیکن کوئی کرتا نہیں ہے. تو کہتے ہماری انسان خوراک ہے اور مسجد کی خوراک جو ہے وہ نمازی ہے. جس نے مسجد کو آباد کرا اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کو آباد رکھتا ہے. جس نے خدا کے گھر کو شاعر تو کہتا ہے مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں بھی نمازی بن نہ سکا. ایسوں میں نماز مسجد کو بنا لی. جس نے بھی مسجد بنائی ہے، جس نے بھی حصہ لیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. دوسرا میں نے نبی کی حدیث پڑھی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں ہی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں ہی کیا لکھا ہے؟ نماز میں ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یاد رکھنا. پھر میں نے کہا تھا کہ بھائی جو اس کے اندر جس نے بھی حصہ لیا، جس نے مسجد میں حصہ لیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد کے اندر 1 روپیہ دیا سمجھو اس نے جنت کے اندر اپنا محل بنایا. اس کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ثواب جاریہ. انشاءاللہ یہ مسجد اب بڑی ہوتی جائے گی، مسجد بڑی ہو جائے گی. یہ خدا کا گھر ہے یار، خدا کا گھر ہے. اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ. ثواب جاریہ. مسجد بنتی کہاں ہے؟ مسجد کون سی جگہ پر بنتی ہے؟ مسجد کو اللہ تعالیٰ کی کتنی برکتیں حاصل ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ایک بزرگ واقعہ بتاتے تھے مسجد کے بارے میں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. درود پاک پڑھیے اللہ سیدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ایک دن سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے حج کے لیے گئے. کہتے 20-25 ہزار کا مجموعہ لے کے، پوری دنیا ان کی مرید ہے. چشتی، سہروردی، نقش بندی جو بھی آپ کے مرید ہے. کچھ پہلے قادری بعد میں چشتی ہے.
پہلے قادری ہے، سب کے سب پہلے قادری ہے، بعد میں چشتی ہے، کیونکہ غوث پاک کا سلسلہ جو ہے نقش بندی سے بھی ملتا ہے، شہر وردی سے بھی ملتا ہے، چشتیہ سے بھی ملتا ہے، جتنے بھی سلسلے ہیں بغیر غوث پاک کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج کے لیے گئے، ہزاروں کا مجمع لے کر کے گئے، جب خانہ کعبہ میں آپ طواف کرنے لگے، خانہ کعبہ میں آپ طواف کرنے لگے تو ایک مکے کے مفتی صاحب تھے، ان کی نگاہ پڑی، بولے پڑھا لکھا بندہ معلوم ہوتا ہے، ایسے بھی ہیرے کی پرکھ تو جوہری کرے، ہمارے جیسے تو نہ کر سکے، اور ایسے بھی نبی کی حدیث ہے ولی کی شناخت تو ولی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے جیسا کوئی ایرا گیرا آدمی نہیں کر سکتا۔ ان کی نگاہ پڑی، بولے لگتا اگر کوئی پڑھے لکھے ہے۔ مفتی صاحب پاس آئے اور کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ بولے عبد القادر۔ عبد القادر بولے پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو؟ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو؟ بولے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بولے تھوڑی ڈسکس ہو جائے مسئلے مسائل کی۔ بولے بھائی میں حج کرنے آیا ہوں، میں حج کرنے آیا ہوں، خدا کے گھر کے دیدار کرنے آیا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے۔ تو بولے نہیں تھوڑی ڈسکس ہو جائے مسئلے مسائل میں۔ بولے نہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، بولے تھوڑی بہت ہو جائے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آپ مہمان ہو، آپ ہمارے مہمان ہو، پہلے سوال کرو، پہلے سوال کرو۔ تو اس وقت نے سوچا لاؤ کون سا سوال کرو تاکہ آرام سے حج ہو جائے، آرام سے حج ہو جائے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مفتی صاحب کو پوچھا، بولے ایک بات پوچھو۔ آپ نے کہا کہ سوال کرو تو میں کرتا ہوں۔ بولے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا کے اندر جتنی مرتبہ غسل کیا، جتنی مرتبہ غسل کیا، سب کا سب پانی انمول اور قیمتی ہے۔ جتنی مرتبہ میرے آقا نے غسل کیا اتنی مرتبہ کا پانی انمول اور قیمتی ہے۔ لیکن ایک بات پوچھتا ہوں مفتی صاحب، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو آخری غسل کیا، حضور پاک کو آخری غسل دیا، اب بتاؤ یہ پانی کا کیا ہوا؟ اب بتاؤ یہ پانی کا کیا ہوا؟ مفتی صاحب کو جب یہ سوال کرا تو مفتی صاحب بھی مفتی صاحب تھے۔ ابھی تو کہتے ہیں اگر مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو، حافظ صاحب کو کوئی سوال کرو، میں تو کہتا ہوں کوئی بھی سوال کرے، کوئی بھی سوال کرے، چاہے کوئی بھی ہو، مفتی صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، کوئی اگر ہم سے شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھے، اگر یاد نہ ہو تو کہہ دو کہ مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر شریعت کے مسئلے کے بارے میں اس کو معلوم نہیں، کوئی سوال کرا، کوئی فتویٰ پوچھا، اس کو معلوم نہیں ہے اور جواب دے دیا، اگر اس نے غلط جواب دیا ساری دنیا اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یاد نہ ہو تو نہ کہہ دو، نہ کہنا بھی سنت ہو، نہ کہنا بھی سنت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا تھا، آدم کو بناتے تھے، آدم کو بناتے تھے، اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ میں کیا بناتا ہوں؟ فرشتے کہتے قال سبحانک لا علم لنا، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو نہ کہنا بھی فرشتوں کی سنت ہے، اگر یاد نہیں تو کوئی بات بتا دیں تو میں تو جو بات بتاؤں گا اس پر آپ عمل کریں گے، اس پر آپ عمل کریں گے تو گناہ کس کو ہوگا؟ بتانے والے کو۔ تو یاد نہ ہو تو کہہ دینا کہ بھائی یاد رہی ہے، کوئی مفتی صاحب کو پکڑ، کوئی عالم صاحب کو پکڑ، کیونکہ علم ایک دریا ہے، علم ایک دریا، ایسا نہیں کہ سب کچھ ان کو یاد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو غوث پاک نے جب کہا کہ حضور کو جب آخری غسل کیا اس وقت کے پانی کا کیا بنا، مفتی صاحب سوچنے لگے، کہنے لگے اجر میں جواب دوں گا۔ تو کوئی بات نہیں، دیکھ کے بولی ہو، کتاب دیکھ رہی ہو۔ غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے طواف کرنے لگے، فرصت سے طواف کرنے لگے۔ وہ
آج مفتی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں رات کو جا کے کتابیں چھان ماری، پوری رات کتابیں چھان ماری، یہ دیکھی وہ دیکھی، یہ دیکھی وہ دیکھی، کوئی جگہ پر آپ کے سوال کا جواب آیا نہیں۔ کہتے فجر کے وقت آپ کی آنکھ لگ گئی، جیسی آنکھ لگی ایسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ جیسا حضور کو خواب میں دیکھا تو مفتی صاحب کہتے اب تو بات بن گئی، جس کے بارے میں پوچھا ہے وہی سامنے ہے، جس کے بارے میں پوچھا ہے وہی سامنے ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو آخری غسل دیا، آپ کو جو غسل کا پانی تھا اس کا کیا بنا، تو حضور پاک کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میرے پیچھے جو کھڑا اس کو پوچھ وہ بتا دے گا۔ اب کہتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، حضور کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، پیچھے کون کھڑا ہے؟ کیونکہ حضور کی روشنی کی وجہ سے پیچھے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ان سے پوچھ لے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو پیچھے کھڑے کھڑے ادب کے ساتھ کیا کہتے معلوم ہے؟ حضور کو جب آخری غسل دیا گیا، مفتی صاحب کو سوال کا جواب دیتے، حضور کو جب آخری غسل دیا اس وقت کے پانی کو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا اس پانی کو ہوا میں اڑا لو، آسمان میں اٹھا لو۔ فرشتے کہنے لگے اے میرے مولا اس پانی کا ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پانی کے قطرے اس جگہ پر لگاؤ جہاں مسجدیں بننے والی ہیں، مسجدیں بننے والی ہے، اس جگہ پر پانی کے قطرے کو گراؤ۔ بس یہ کہا، اس کے بعد میرے آقا اجل ہو گئے۔ اس کے بعد مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، بولے اب تو عبد القادر کو آرام سے جواب دوں گا۔ جب فجر ہوئی، پیروں کے پیر روشن ضمیر آپ طواف کر رہے تھے، اب بار بار مفتی صاحب ان کو دیکھتے تھے، بولے عبد القادر پوچھے تو کل والے سوال کا جواب کیا ہوا؟ لیکن وہ تو بھرے ہوئے تھے، خالی تھے نہیں، کبھی بھرا ہوا چلتا تھا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا، بار بار دیکھتے رہے، عبد القادر پوچھے تو سوال کا جواب دو، عبد القادر پوچھے تو سوال کا جواب دو۔ آخرکار آپ نے نہ پوچھا، مفتی صاحب قریب گئے اور کہنے لگے عبد القادر کل والے سوال کا جواب، بولے ہائی اور بتا دو کون سا سوال کا جواب ہے؟ تو کہنے لگے اس پانی کو اللہ پاک نے کہا فرشتوں سے کہ آسمان میں اٹھا لو اور جس جگہ پر مسجدیں بننے والی ہے اسی جگہ پر قطرے گراؤ۔ کہنے لگے کوئی دروغ، کوئی کتاب میں، کون سی کتاب میں دیکھا؟ میرے بات پر بھروسہ کرو، حضور کو میں نے خواب میں دیکھا، حضور کو میں نے خواب میں دیکھا۔ بولے حضور کو دیکھا وہ صحیح ہے، بتایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ بولے میں نے حضور سے سوال کرا تھا، حضور سے سوال کرا تو حضور نے کہا میرے پیچھے جو کھڑا ہے اس سے پوچھو وہ بتا دے گا۔ بولے بتانے والا کون تھا؟ بولے حضور کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا، پیچھے کھڑا آدمی دکھتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا۔ بولے کہنے والے کو پہچانتے ہو؟ بولے میں پہچانتا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے وہی عبد القادر تھا، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال بھی آپ نے کیا اور جواب بھی آپ نے ہی دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی برکت ہے۔ اس بات پر پتہ چلتا ہے جہاں حضور کے آخری غسل کا پانی کا قطرہ گرا اسی جگہ پر مسجد بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو بھی حضور کے غسل کے آخری قطرے کی برکت لینا چاہتے ہیں وہ خدا کے گھر میں چلے آئے، خدا کے گھر میں چلے آئے۔ تو نماز بہت اچھی چیز ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد رکھے گا۔ حضرت عباس الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف کے جنگل کے اندر لے کر کے حضرت عباس الغفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک لے کر کے گئے اور آپ نے دو ٹہنیوں کو پکڑا، درخت کی ٹہنیوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ہلایا، فٹافٹ پتے گرنے لگے۔ جب پتے گرنے لگے تو میرے آقا نے کہا اباذر ادھر آ، اباذر ادھر آ۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے تو نے پتوں کو گرتے ہوئے دیکھا؟
پتوں کو گرتے ہوئے دیکھا، بولے یا رسول اللہ میں نے پتوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا جو بھی میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کے گناہوں کو ایسے گنا دے گا جیسے پتے درخت سے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، نماز نہ پڑھنے والا کیسا ہے؟ بس آخری بات بتاتا ہوں، درود پاک پڑھیے اللہ صلی اللہ سیدنا و صفی حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد قد قدا درکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد میں نے توبہ بھی کی ہے، گناہ کرنے کے بعد میں نے توبہ بھی کی ہے، آپ اللہ کے نبی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بتا کون سا گناہ کیا تھا، کون سا گناہ کیا تھا؟ وہ تو نبی ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم کو کوئی کہے کہ میں نے گناہ کیا تو دعا کریں پوچھیو نا کون سا گناہ کرا ہے، ایسا میں رب دونوں جانتے ہیں، میں اور اللہ دو جانتے، تیسرے کو خبر نہ کرو، تم تیسرے کو خبر نہ کرو، اگر تیسرے نے جان لیا تو اللہ ضرور عذاب کرے گا، اللہ ضرور عذاب کرے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون سا گناہ کرا؟ بولے میں نے زنا کیا ہے، اسی زنا سے اولاد پیدا ہوئی اور اسی اولاد کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ ایک تو زنا، دوسری اولاد کا قتل، میں نے گناہ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے آسمان سے آگ برسے، دوسروں کو تکلیف کرے۔ بس اتنا کہا تو عورت جو ہے روتی ہوئی چلی گئی۔ جب عورت راستے میں جا رہی تھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے موسیٰ تم نے اس عورت کا دل کیوں توڑا؟ تم نے اس عورت کا دل کیوں توڑا جبکہ اس نے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لی تھی، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لی تھی۔ تو کہنے لگے اے جبرائیل اتنا بڑا گناہ کیا، جبرائیل علیہ السلام کے اس سے بھی بڑا کوئی گنہگار دیکھا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی گنہگار دیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے میں نے نہیں دیکھا، کون گنہگار ہے اس سے بڑا؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے تو اس کو گنہگار نہ کہہ، گنہگار تو وہ ہے جو جان بوجھ کر کے ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو قضا کیا، نہ پڑھی ایسا نہیں ہو، قضا میں تو معلوم پڑتا ہے نا، وقت نکل جانے کے بعد جان بوجھ کر کے ایک نماز کو قضا کیا تو میرے آقا نے فرمایا 2,80,000 برس تک جہنم میں چلے گا، 2,80,000 برس تک جہنم میں چلے گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اللہ پاک نے ہم کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سیدنا احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے لاہور کے، آپ عالموں کو پوچھتے تھے، ان کے خلیفہ تھے، عالموں کو پکڑ کر کے پوچھتے تھے، بولے شریعت میں کوئی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی نماز کا حکم دے گا؟ کوئی عالموں سے پوچھتے ذرا کتابوں میں تو دیکھو اور میرے کو مسئلہ بتاؤ۔ سب عالم کہتے تھے بولے جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے، جنت میں کوئی بیمار بھی نہیں ہے، جنت میں کوئی طرح کی تکلیف بھی نہیں ہے۔ وہ روتے تھے، آپ کو کب کبھی آ جاتی تھی، بولے اچھی بات ہے یار، اللہ پاک نے چھوٹ دے دی ہے، محنت یہاں کری اور پھل وہاں کھاؤ۔ تو احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے جنت میں عبد و آباد رہنا ہے تو بغیر نماز کے میرے دن کہاں سے کٹیں گے؟ آپ زار و قطار روتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی ایک زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی ایک انمول زندگی ہے،
زندگی ایک انمول زندگی ہے، 4 دن کی تو زندگی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، کوئی بھی کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر ایک کام آسان کرے گا، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بہت بڑا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ہم سب کو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی تلاوت القرآن۔ الہ العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں تیرے رب کا گھر بنایا ہے، اے اللہ یہ گھر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد عطا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد عطا فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جس نے بھی مسجد کے اندر حصہ لیا تیرے حبیب کے صدقے اسے قبول عطا فرما، جس نے بھی قربانی لی اللہ پاک ان کا ایمان سلامت عطا فرما، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرما، تیری مسجدوں کو آباد کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم کو خدا کے گھروں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر ثابت قدم عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو پیارے نبی سے محبت عطا فرما، اللہ والوں سے محبت عطا فرما۔ الہ العالمین پوری امت مصطفیٰ کی حفاظت فرما، پوری امت مصطفیٰ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وسيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ادركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم۔